السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، پاکستان میں اس وقت جس قدر مشکل حالات چل رہے ہیں، یقین کریں اس سے پہلے کبھی یہاں تک پاکستان کو پہنچتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہر طرف پریشانی کا عالم ہے۔ جو پاکستانی کمیونٹی اوورسیز کے اندر اپنا روزگار کما رہی ہے یا محنت کر رہی ہے، وہ یہاں پر آ کر سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن کچھ پاکستانی ایسے بھی ہیں جن کے دل سے پاکستان کی محبت آپ نہیں نکال سکتے۔ وہ کچھ بھی ہو جائے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی بھی یہاں پر ہو جائے، لیکن پھر بھی وہ پاکستان سے اپنا پیار جو ہے وہ ختم نہیں کرتے۔ اس کے لیے بھاری سے بھاری قیمت بھی ان کو ادا کرنی پڑتی ہے، جو کہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے۔ یہاں کے ادارے اس قدر مشکلات ان کے لیے پیدا کرتے ہیں کہ وہ جو ایک محبت ان کی روح کے اندر بسی ہوتی ہے، یا ان کے انگ انگ کے اندر وہ محبت ہوتی ہے وطن سے، تو اس کو نفرت میں بدلنے کے لیے یہ ادارے اپنا کردار بخوبی ادا کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی قابل افسوس عمل ہے۔ ایک پاکستانی جس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے، اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس پاکستانی نے جس صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس پاکستانی کو ایک طرف ستارہ امتیاز سے نوازا جا رہا تھا، تو دوسری طرف اس پاکستانی کے خلاف پاکستان کے مختلف ادارے نیب یا FIA کے اندر کیسز بنائے جا رہے تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں ناظرین ڈاکٹر شہزاد نسیم کی۔ ان کا تعلق خانیوال سے ہے۔ والد ایک معمولی سرکاری ملازم تھے۔ شہزاد نسیم صاحب نے بالکل جو دیسی انداز میں جو سرکاری اسکول ہوتے ہیں وہاں سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ پشاور یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی، پھر نوکری نہیں ملی اور اسی نوکری کی تلاش کے لیے وہ یہاں سے تھائی لینڈ چلے گئے۔ 1973 میں جب لی کوآن یو نے سنگاپور کو دنیا کا بہترین ملک بنانا شروع کیا، تو لی کوآن یو سے متاثر ہو کر پھر آپ سنگاپور چلے گئے اور پھر وہیں سے آسٹریلیا کی مشہور کنسٹرکشن کمپنی مائن ہارٹ میں نوکری اختیار کر لی۔ ڈاکٹر شہزاد نسیم چونکہ ایک محنتی انسان تھے، پھر اسی کمپنی میں ان کی محنت کے صلے میں 1985 میں پورے ایشیا کا ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ کمپنی کے مالک بل مائن ہارٹ ان سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے تقریباً اپنا بیٹا ہی بنا لیا تھا۔ یوں یہ 1997 میں کمپنی میں شیئر ہولڈر بھی بن گئے۔ مائن ہارٹ کے انتقال کے بعد یہ کمپنی ان کی بیٹی نے چلانا شروع کی، لیکن وہ جس طریقے سے اس کمپنی کو چلا رہی تھی وہ خود بھی شاید مطمئن نہیں تھی۔ یعنی یہ کمپنی ایک بڑی کمپنی تھی، دنیا کی ٹاپ 10 ڈیزائننگ فرمز میں شمار ہوتی تھی۔ یہ ایئرپورٹس، میٹرو پورٹس، ہائی ویز، پل، واٹر سپلائی اسکیمیں، سیوریج سسٹم اور دنیا کی بلند ترین عمارتیں بناتی تھی۔ مائن ہارٹ نے ملیشیا میں دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت مرڈیکا بھی بنائی۔ یہ 118 منزلہ عمارت ہے۔ انڈونیشیا کی بلند ترین عمارت تھمرین بنائی۔ دوحہ کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا، مسقط کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا، چانگی ایئرپورٹس کا ٹرمینل 1 اور دہلی اور ممبئی کے ایئرپورٹ سمیت بھارت کے 6 بڑے ہوائی اڈے بھی بنائے۔ سنگاپور کی تمام اہم عمارتیں بھی اسی کمپنی نے بنائی۔ کمپنی میں 5000 انجینئر، آرکیٹیکٹس اور ڈیزائنر ہیں۔ دنیا بھر میں 55 دفاتر اور سالانہ $25 ارب کے پروجیکٹس مکمل کرتی ہے۔ یہ دنیا کے 225 بڑی عالمی ڈیزائن فرمز کی رینکنگ میں 45ویں نمبر پر آتی ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں ڈاکٹر شہزاد نسیم صاحب کی۔ تو کمپنی کی جو نئی CEO یعنی مائن ہارٹس کی جو بیٹی تھی، انہوں نے فرم کو بیچنا چاہا، یعنی ان سے یہ فرم چل نہیں پا رہی تھی، تو انہوں نے یہی سوچا کہ اس فرم کو بیچ دیا جائے۔ تو انہوں نے اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگایا۔ ایسے میں انہوں نے، چونکہ ڈاکٹر شہزاد نسیم صاحب اس وقت ان کے سب سے قابل اعتماد جو ساتھی تھے، تو ان سے بات کی کہ آپ کیوں نہیں یہ کمپنی خرید لیتے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں،
कंपनी मालकन ने इनको एक बहुत ही पुरकशिश ऑफ़र दे दी कि आप इस कंपनी को चलाएं और इस कंपनी से जो आप कमाएंगे उसी में से एक साथ अदा करें। तो फिर डॉक्टर शहजाद नसीम साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो इंतहाई मेहनती इंसान थे। उन्होंने मेहनत करना शुरू की और किस्तें अदा करते रहे और 2010 में वो मुकम्मल तौर पर इस कंपनी के मालिक बन गए। पाकिस्तान के ज़्यादातर ओवरसीज़ बिजनेसमैन दूसरे मुल्कों में कामयाबी के बाद पाकिस्तान एक बार ज़रूर आते हैं और उसकी कुछ वजूहात भी हैं कि उनसे यही तवक्कुआत की जाती हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करेंगे और जिससे मुल्क को बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तानी सियासतदान और दूसरे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बड़े बड़े सब्ज़ बाग भी दिखाते हैं और फिर उनसे ये तवक्को भी रखते हैं कि वो यहाँ आकर काम करें। बहरहाल इसी जोश में डॉक्टर शहजाद नसीम साहब को भी उन्होंने मुतमिन कर लिया और 2006 में पाकिस्तान में $300 मिलियन के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने शुरू कर दिए। यहाँ से डॉक्टर शहजाद नसीम साहब की पाकिस्तान से मोहब्बत थी कि $300 मिलियन एक ख़तीर रकम उन्होंने पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स में लगाई, जिसमें ये थे कि ये 3 प्रोजेक्ट्स थे। इनमें सुपर लग्जरी ट्विन टावर्स भी थे, 6 स्टार क्लब भी था और हाई राइज लग्जरी टावर भी। ये पाकिस्तान आए तो 2007 और 8 में यहाँ पर दहशतगर्दी ने अपना सर उठा लिया और धमाके शुरू हो गए। कराची में जो चीनी कंपनीज थी इनके साथ मिलकर काम कर रही थी, तो उनके जो वहाँ पर ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर थे चीनी, वो अपने मुलाजमिन समेत पाकिस्तान से वापस चले गए। ऐसे में डॉक्टर शहजाद नसीम, जो कि इंतहाई ग्रास रूट से मेहनत करते हुए सेल्फ मेड इंसान, उनको $1 अरब का यहाँ पर नुकसान हुआ। तो आप ये सोच लें कि एक शख्स जो पाकिस्तान की मोहब्बत में आया था, आते ही $1 अरब उसके डूब गए। बहरहाल उनके ख़िलाफ़ काफ़ी सारी यहाँ पर मुहिम शुरू कर दी गई। मुख्तलिफ मीडिया के अखबारात के अंदर भी उनके ख़िलाफ़ नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। दूसरा, पुलिस और FIA में कोई दरख्वास्त दे देता और उसके ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाइयों की वजह से उनकी बैंक गारंटियाँ तक डूब गईं। इसी दौरान नैब का केस भी बन गया और नैब की पेशियां भी वो भुगतने लगे। नैब एक्टिव हुआ तो इसी तरह FIA ने भी अपना सर उठा लिया और वो भी मैदान में कूद पड़ा और पेशियां दर पेशियां होती चली गईं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर एक काबिल ज़िक्र बात मैं करूँ कि पाकिस्तान की जो हुकूमत थी उसी दौरान उन्होंने सितारा इम्तियाज़ से भी उनको नवाजा। यानी ये दोगला म्यार आप देखें कि एक तरफ इदारे पीछे लग गए, दूसरी तरफ हुकूमत उनको सितारा इम्तियाज़ से भी नवाज रही है। तो बहरहाल इंतहाई मायूस कुन ये लम्हे थे डॉक्टर शहजाद नसीम साहब के। ताहाल जो इतलात हैं कि उनका जो बेटा है उनके ऊपर अभी भी पाकिस्तान में आने पर पाबंदी है, क्योंकि आते ही उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और ये नाज़रीन मैं ये बता दूं कि ये शख्स जिसने इंतहाई मेहनत और इंतहाई हार्ड वर्किंग और सेल्फ मेड होने के साथ साथ अपने बलबूते और अल्लाह की मेहरबानियों से कामयाबी हासिल की थी, तो उसको यहाँ पर आकर इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू करने की इस दौरान दरख्वास्तें भी हो रही थी, सितारा इम्तियाज़ भी दिया जा रहा था और केसेस भी बनाए जा रहे थे। इंतहाई अफसोसनाक रवैया इस पाकिस्तानी के साथ किया गया। अब ये सोच लें कि अगर ये पाकिस्तानी इन इदारों से अब भी मोहब्बत करे तो कितना अजीम इंसान होगा डॉक्टर शहजाद नसीम। तो बहरहाल नाज़रीन, ये पाकिस्तान में अक्सर होता है, अच्छाई को कभी भी अच्छाई का रिवार्ड उसको नहीं मिलता, हमेशा बुरी तरीक़ों से ही इस सलूक उनका किया जाता है। बहरहाल मैं अब बात करूं कि उनका बेटा जो इस वक्त माइन हार्ट कंपनी का CEO भी है, वो कराची नहीं आ सकता। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि वो पुलिस और FIA और दूसरे इदारों को मतलूब है। अब मैं बता दूं कि 55 मुल्कों में बिज़नेस करने वाले डॉक्टर शहजाद नसीम और उनके बेटे को पाकिस्तानी ओरिजिन होने के बावजूद भारत में इन्हें एक
بہت ہی عزت سے نوازا گیا. لانگ ٹرم ویزے دے رکھے ہیں بھارت نے اور وہاں پر اربوں روپے کے پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں. کمپنی آسٹریلیا سے لے کر برطانیہ تک سینکڑوں پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے اور سالانہ $25 بلین، ہماری برآمدات $16 بلین ہیں کے منصوبے مکمل کرتی ہے. اب یہ فرق دیکھ لیں. جبکہ دوسری طرف یہ اپنے ملک میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ ایک الگ سے بدقسمتی ہے. ایک طرف ملک کے 30 سے بڑے ایوارڈ ہولڈر ہیں اور دوسری طرف پولیس اور FIA کو مطلوب ہے. انتہائی بدقسمتی ہے. پاکستان کا جو سفارت خانہ سنگاپور میں موجود ہے وہ ہر وقت یہی توقع کرتا ہے کہ یہاں پر ہونے والا ہر ایونٹ جو ہے اس کو سپانسر ڈاکٹر شہزاد نسیم ہی کریں گے، اور وہ کرتے بھی ہیں. اور انہوں نے کبھی اس سے اکتایا ہوا رویہ بھی نہیں دکھایا. ہمیشہ جب کوئی بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، زلزلہ آ جائے، سیلاب زدگان ہو، ارتھ کوئک ہو، تو سب سے پہلے آپ ڈاکٹر شہزاد نسیم کو ہی پاکستان کی مدد کرتے ہوئے پائیں گے. میں ناظرین آپ کو بتا دوں ڈاکٹر شہزاد نسیم کی کامیابیاں تو ایک طرف، لیکن جو رویہ حکومت پاکستان کی طرف سے ان کے ساتھ کیا گیا، دوہرا معیار، ایک طرف پاکستان کا بڑا ایوارڈ ان کو دینا، دوسری طرف اداروں کو ان کے پیچھے لگا دینا، تو یہ کہاں کا انصاف ہے. بہرحال میں ناظرین آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ بھی ڈاکٹر شہزاد نسیم جیسے پاکستانی جن پر پوری قوم کو فخر ہے، آپ ان سے کام کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو سہولتیں دینے کے ساتھ ساتھ عزت بھی دینی چاہیے، کیونکہ یہ وہ ہمارا فخر ہیں جن کی وجہ سے ہم سر اٹھا کر دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے. اور سنگاپور میں موجود ہر پاکستانی ڈاکٹر شہزاد نسیم کی وجہ سے اپنے آپ کو قابل فخر پاکستانی سمجھتا ہے. یہ میری اپنی رائے ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے تو ہمیں بھی ان کو عزت دینی چاہیے. آپ بھی ان سے ایئرپورٹس بنوا سکتے ہیں، نئے شہر بھی ڈیولپ کروا سکتے ہیں، اسلام آباد جیسے شہر کو بزنس ڈسٹرکٹ میں بھی تبدیل کرا سکتے ہیں. اور لیکن اس کے لیے ڈاکٹر شہزاد نسیم کو چاہیے تو صرف عزت چاہیے جس کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو بہرحال جس کو اللہ عزت دے اس سے کوئی انسان عزت نہیں چھین سکتا. تو اللہ تعالیٰ ایسے پاکستانیوں کو سلامت رکھے جو پاکستان کا فخر ہیں. ڈاکٹر شہزاد نسیم سنگاپور میں مائن ہارٹس کے MD ہیں، ان کے بیٹے وہاں پر CEO ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور مقام دیا ہے، اور پاکستانی قوم کو چاہیے کہ ایسے اوورسیز کمیونٹی جن پر ہمیں نہیں پوری دنیا کو فخر ہے، تو ان سے پاکستان کو استفادہ ضرور حاصل کرنا چاہیے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. تو میں امید کروں گا کہ ایسے ڈاکٹر شہزاد نسیم جیسے پاکستانی ہی اس ملک کو موجودہ بحرانوں سے نکال سکتے ہیں، اگر ان کے ساتھ رویوں میں اپنی جو یہ دوہرا معیار ہے اس کو تبدیل کر کے مثبت رویے اپنائے جائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسی طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.